اس جنگل میں ہسپتال کا وجود کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، لیکن حقیقت ان کے سامنے تھی۔ یہ ہسپتال ایک بڑی اور بوسیدہ عمارت پر مشتمل تھا اور اس کا بڑا سا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس ہسپتال کی عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ہسپتال کے اندر کچھ لوگ بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں اور کچھ نرسیں اسٹریچرز پر مختلف مریضوں کو لٹائے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ اس جنگل میں چھپا ہوا ہسپتال اور پھر وہاں اتنے افراد اور مریض، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس جنگل کے دوسری جانب کوئی آبادی ہو جس کی وجہ سے اس ہسپتال کو بنایا گیا ہو، مگر کچھ بھی ہو اس وقت یہ ہسپتال تو ان کے لیے ہرگز کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ آگے بڑھے، بڑے گیٹ پر پہنچے تو ایک جانب 2 نرسیں جلدی سے ان کے قریب آئیں۔ انہوں نے نرسنگ کا یونیفارم پہنا ہوا تھا لیکن ان کے چہرے سپاٹ تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے پلاسٹک کے چہرے ہوں۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی ساکت تھیں، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ انہوں نے ان دونوں کے قریب پہنچتے ہی پھرتی سے ایک اسٹریچر پر عدنان کو پکڑ کر لٹایا اور دوسری نرس نے عالیہ اور اس کے دونوں بچوں کو پکڑ کر ایک جانب لے جانا چاہا۔ عالیہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑایا، لیکن عالیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی لوہے کے شکنجے میں اس کا ہاتھ آ گیا ہو۔ دوسری نرس تیزی سے اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے ہسپتال کے اندر جانے والے راستے پر لے گئی اور عالیہ وہیں کھڑی بے بسی سے اسے اندر جاتا دیکھتی رہی۔ دونوں بچے وہیں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دونوں بچوں کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی، کہیں سے 2 نوجوان جنہوں نے صفائی کرنے والوں جیسا نیلا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور دونوں بچوں کو پکڑ کر ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک جانب بھاگ گئے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ انہیں روکنے کے لیے بھاگتی، وہ اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے تھے۔ عالیہ چیخنے چلانے لگی، لیکن یہ دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اس کے ساتھ کھڑی نرس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو چکا تھا۔ نرس کا جبڑا پھیل کر 6 انچ تک ہو گیا تھا اور اس کی باچھوں سے جھولتے لمبے دانت بالکل کسی ڈریکولا جیسے لگ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں لمبی ہو گئی تھیں اور انگلیوں میں موجود ناخن کسی بلیڈ کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دونوں پاؤں پیچھے کی جانب مڑ گئے تھے۔ عالیہ اس کی یہ بدلتی حالت دیکھ کر خوف سے چیخنے لگی۔ اس نے واپس بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ بے بسی سے چیختی ہوئی اس خوفناک نرس کو دیکھتی رہی اور دوسرے لمحے اس بھیانک چہرے والی نرس نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے کی ہڈی کو زوردار ہتھوڑے سے توڑ دیا ہو۔ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا اور وہ لہرا کر جیسے ہی نیچے گرنے لگی، اسی نرس نے اسے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے اور گٹا گٹ اس کا تازہ خون پینے لگی۔ عالیہ کا چہرہ تیزی سے سفید ہونے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے ہاتھوں میں کسی مردہ کینچوے کی طرح جھول رہی تھی۔ اس نرس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس کے سر کے بالوں کو کچر کچر کھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر کے سارے بال کھا گئی۔ وہ منظر بڑا ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر کوئی مضبوط دل گردے والا شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہوتا تو یقیناً کب کا بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ عالیہ کا جسم نیچے پھینکتے ہی نہ جانے کہاں سے بہت سے افراد اور عورتیں بھیانک شکلوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور عالیہ کے مردہ جسم کو اس طرح نوچنے لگے جیسے کوئی ہرن کے گوشت سے دعوت اڑاتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں عالیہ کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف ایک جانب ہڈیاں پڑی رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف عدنان کو جلدی سے ایک آپریشن تھیٹر میں لے جا کر اسے اسٹریچر سے اٹھا کر ایک آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا گیا۔ اس دوران وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے ٹیبل پر لٹایا بھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک چھوٹے دروازے سے 2 افراد ہاتھوں میں چھریاں پکڑے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پر نحوست چھائی ہوئی تھی۔
ان کے چہروں کی طرف دیکھ کر خوف آتا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹروں جیسے سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے عدنان کے پاس آ کر رکے اور اس کے جسم کو پسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے، پھر دونوں چھریوں کی مدد سے اس کے جسم سے مختلف حصے کاٹنے لگے۔ عدنان کو جسم پر کچھ محسوس ہوتے ہی ہوش آ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا لاشعور اسے حقیقت بتاتا، ان میں سے ایک شخص نے بڑا زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ مکہ اس قدر زور سے مارا گیا تھا کہ عدنان کا جبڑا ٹوٹ گیا اور اس کا گال پھٹ کر ایک جانب لٹک گیا۔ فیضی میموریل ہسپتال کا شمار بہترین ہسپتالوں میں ہوتا تھا۔ اس کو فیض یوسف نے بنوایا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس دنیا میں تنہا تھے۔ جوانی میں خوب دولت کمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے شہر کی بجائے کسی پرفضا مقام پر ایک ہسپتال بنوانے کا ارادہ کیا اور اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمین دیکھنا شروع کر دی، اور جلد ہی انہیں شہر سے کچھ دور اس ہرے بھرے جنگل میں ایک جگہ پسند آ گئی، اور پھر دولت کی وجہ سے ہر کام آسان ہوتا گیا، اور اس طرح ایک اچھا ہسپتال وہاں وجود میں آ گیا تھا۔ اس پرفضا مقام پر ہسپتال بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شہر میں چونکہ بہت سے ہسپتال پہلے سے ہی موجود تھے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ شہر سے ذرا فاصلے پر ایک خوبصورت اور قدرتی مناظر سے بھرپور مقام پر ہسپتال بنایا جائے تاکہ مریض قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بیماری کو شکست دے سکیں۔ انہوں نے یہ ہسپتال حکومت کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حکومت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ایک نوبل انعام سے بھی نواز دیا۔ بعد میں حکومت نے اس ہسپتال میں بہت سے قابل ڈاکٹرز اور نرسیں بھرتی کیے، لیکن ان ڈاکٹروں میں ایک شیطان صفت ڈاکٹر بھی تھا جس نے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور آپریشن کرنے کے بہانے ان کے جسموں سے مختلف اعضاء نکال کر بیچنا شروع کر دیے۔ اس گھناؤنے کاروبار میں اس کے ساتھ کچھ گندی ذہنیت کی نرسیں بھی شامل تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ خبر شہر کے لوگوں میں پھیل گئی، اور پھر میڈیا کے پرزور اصرار پر اور تحقیق کرنے پر یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور اس ڈاکٹر اور نرسوں کو سر عام پھانسی لگا دی گئی۔ مگر اس کے بعد اس ہسپتال میں بے شمار عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ان مرنے والوں کی روحیں اس ہسپتال میں رہنے والوں کو ستانے لگیں۔ اکثر مریض گلا گھونٹنے کی وجہ سے مردہ حالت میں ملتے، اور کچھ مریضوں کے جسموں پر چھریوں کے نشانات ہوتے، کچھ مریضوں کی آنکھیں نکال لی جاتی، اور اکثر مریض آپریشن تھیٹر میں گوشت کے لوتھڑے کی طرح بکھرے ہوئے ملتے۔ یہ صورتحال کافی گھمبیر تھی، اسی لیے وقت حکومت نے لوگوں کے دباؤ میں آ کر اس ہسپتال کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا